بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کچھ کارگزاری سنا دو۔ آپ حضرات سے اجازت لے کر عمرے میں گئے ہم انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو 2 ہفتے عمرے میں رہے۔ پہلے یہ شاید مجھے ایسا یہ بات پڑ رہا ہے فرسٹ ٹائم ہم یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ شریف گئے، ورنہ عموماً مکہ شریف پہلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ درود شریف پڑھتے رہو، اکابر مشائخ کا یہی طریقہ تھا، تو ہم نے بولٹن اپنے گھر سے ہی درود شریف شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ ایئرپورٹ تک پلین میں پھر وہاں تک درود شریف کا ورد رکھا۔ تو یہ کہ بھئی سرکار کی خدمت میں جا رہے ہیں تو تھوڑا درود شریف کا تحفہ نذرانہ پیش ہو جائے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم شیخ یونس صاحب کے ساتھ حرم مکی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت ذرا ایک بات پوچھنی ہے، میں جو ہے حج میں آیا ہوا ہوں اور میں نے حج کر لیا اور کل میری فلائٹ ہے، تو میں مدینہ شریف نہ جاؤں تو چلے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم مدینہ شریف جائے بغیر تمہارا دل کیسے کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں تو یہاں ریاض میں کام کرتا ہوں اور مجھے بہت مختصر چھٹی ملی ہے، تو میں بس آیا، حج کیا اور میری فلائٹ کل ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مدینہ جا کے فلائٹ پکڑ سکوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، آپ کو جانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے 2 بار عمرہ کر چکا ہوں اور اس وقت میں گیا تھا مدینہ شریف۔ حضرت نے فرمایا تمہارا جی کیسے کرتا ہے کہ تم یہاں تک آؤ اور مدینہ شریف کو چھوڑ کر چلے جاؤ؟ کہ حضرت میرا جی تو چاہتا ہے مدینہ جانے کو، لیکن میں بے بس ہوں اور مجھے کچھ ہی دن وہاں اسلام آباد میں ملیں گے اور واپس وہاں سے مجھے سیدھے ریاض جانا پڑے گا جاب پر۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر مدینہ شریف نہیں جا سکتے تو پھر اس کا نہ جانے کا کفارہ ادا کرو۔ اس نے کہا حضرت کفارہ کیا ہے؟ فرمایا یہاں سے درود شریف پڑھنا شروع کرو، ایئرپورٹ تک، پلین میں، وہاں اتر کر گھر پہنچنے تک، اسلام آباد تک پورا راستہ درود شریف پڑھتے رہو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس نے کہا جی میں کروں گا۔ تو یہ ہمارے مشائخ کا تو عشق رسول یہ ہے کہ وہاں تک جائیں اور مدینہ شریف حاضری نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ اس راستے میں درود شریف خوب پڑھنا چاہیے۔ غالباً شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہو کر جا رہے تھے مدینہ شریف، تو اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ بہت سے حضرات اس راستے میں کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں راستے میں، تو مجھے بتائیے مجھے اس راستے میں سب سے اچھا ذکر کون سا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مدینہ شریف کا راستہ ہے تو جان لو کہ اس راستے میں فرائض کی ادائیگی کے بعد درود شریف سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی تعداد مقرر ہے؟ کہا نہیں، اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، اتنا پڑھو کہ تمہاری زبان درود شریف میں تر ہو جائے اور تم چاہو نہ چاہو زبان سے درود شریف نکلتا ہی ہے۔ کیا بات ہے، زبان جو ہے وہ خود بخود درود شریف میں فریش ہو جائے، اتنا درود شریف پڑھو اس راستے میں۔ تو یہ ہم نے بھی سوچا کہ بھائی پہلی بار وہاں حاضری دے رہے ہیں، بہت شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے نکلے تو پہلے مدینہ شریف جانے کا ارادہ تھا، راستے میں کشتی میں سوچنے لگے کہ بھئی ہم تو بہت گنہگار ہیں اور سیدھے مدینہ شریف چلے جانا گناہ کی حالت میں یہ بے ادبی ہے، پہلے مکہ شریف جاتے ہیں، ذرا طواف صحیح عمرہ کر کے ذرا گناہ دھلواتے ہیں، پھر مدینہ شریف جائیں گے۔ تو چنانچہ راستے میں نیت چینج کر لی اور وہاں جدہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیا یلملم سے، اور پہلے مکہ شریف گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان میں روزے کے ساتھ روزانہ ایک عمرہ کرتے، ڈیلی روزہ بھی اور عمرہ بھی۔ اور پھر جو ہے کہا کہ نہیں ابھی تو وہاں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ مکہ ہی میں گزارا، حج کا زمانہ آ گیا، حج کر کے حج سے فارغ ہو کر پھر مدینہ شریف گئے، اور مدینہ شریف گئے تو
وہاں پر کافی دنوں تک لمبا قیام کیا. تو یہ ہمارے اکابر مشائخ تھے کہ بھئی سیدھے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہم لوگ تو سیدھے ہی پہنچ گئے. اللہ ہمیں معاف کرے ہماری بے ادبی گستاخی کو. خیر وہاں پہنچے الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے تقریباً 6 دن وہاں قیام نصیب ہوا. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. تو الحمدللہ موسم بھی اچھا تھا، اتنی سردی بھی نہیں تھی، اتنی گرمی بھی نہیں تھی. فجر میں ذرا سردی لگتی تھی، تھوڑا یہ ہلکا سا جیکٹ پہننا پڑتا تھا. اور ڈاکٹر صاحب والا رومال لے گیا تھا، وہ اوڑھ کر ڈاکٹر صاحب کو یاد کرتا تھا اور آپ کی طرف سے سلام بھی پیش کیا، سب کی طرف سے نام لے کر سلام پیش کیا. تو آمین ثم آمین. وہاں رہے، پھر وہاں زیارت وغیرہ کے لیے بھی گئے. میوزیم فرسٹ ٹائم گئے وہاں. ہاں وہاں ایک میوزیم بنایا ہے. کوئی ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز کر کے، انہوں نے PhD کی ہے مدینہ کی ہسٹری میں. تو انہوں نے وہاں مدینہ شریف میں کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر 20 منٹ کی ڈرائیو ہے کچھ، وہاں پر اپنا ایک زمین لے کر زمین پر پورا ایک میوزیم بنایا ہے. اور گارڈن وارڈن بھی ہے، اور اندر جو ہے انہوں نے پرانے اس میوزیم کے پرانے مدینہ شریف کے کچھ چھوٹے چھوٹے ماڈلز بنائے ہیں. تو ہم کو اندر لے جاتے ہیں تو وہ گھماتے ہیں. ایسا بڑا ہال جیسا ہے، تو اس میں ایک ایک جگہ سے سیر کراتے ہیں، اور ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے، وہ سب کچھ بتاتا جاتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے فلاں ہے ڈھمکنا ہے. تو الحمدللہ وہ میوزیم میں بھی جانا ہوا. تو فرسٹ ٹائم وہاں گئے، ساتھیوں کو بھی اچھا لگا. بہت سی چیزیں وہاں سیکھنے کو ملی، سمجھ میں آئیں کہ اچھا یہ ہے. اب مثال کے طور پر غزوہ خندق ہم نے یہاں پڑھا تھا نا، تو وہاں غزوہ خندق کا پورا وہ ماڈل بنا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مدینہ شریف ہے اور یہ سب پہاڑیاں ہیں، اور یہاں سے لے کر یہاں تک خندق کھودی تھی. تقریباً 2.7 کلومیٹرز لمبی خندق کھودی تھی، اور یہ اتنے فیٹ چوڑی اور اتنے فیٹ گہری بنائی تھی. تو یہ پھر بتایا کہ مدینہ شریف میں یہ پہاڑ ہیں، تو دوسرے راستے تھے لیکن وہ راستے چھوٹے چھوٹے تھے پہاڑوں کے بیچ میں سے، تو لشکر وہاں سے نہیں آ سکتا ہے. تو یہی چوڑا راستہ تھا، لشکر یہیں سے انٹر ہو سکتا تھا مدینہ شریف میں. تو اس لیے اس طرف کو بلاک کر دیا، تو باقی پہاڑیاں ہیں اور یہ اتنے رستے تھے چھوٹے چھوٹے، وہاں سے وہاں پہرا رکھ دیا تھا تاکہ وہاں سے یہ لشکر نہ آ سکے. اب سمجھ میں آیا کہ خندق کھودنے کا یہ فائدہ ہوا تھا. تو وہ ایسی کچھ چیزیں تو وہاں پر ملی. پھر وہ وہاں مد اور ساں وغیرہ رکھا ہوا ہے. پھر اور چیزیں وہاں پر بنو قریظہ کے جو مکانات تھے وہ، اور اس طرح اور چیزیں. تو یہ سمجھیے کہ میوزیم میں فرسٹ ٹائم جانا ہوا. وہاں پر وہ ایک اونٹنی بھی بٹھائی رکھی ہے کہ یہ قصوہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے کھانا بند کر دیا تھا، اور 11 دن بعد مر گئی بیچارے. کہ بے حضور جب انتقال کر گئے تو وہ غم میں، اور جانور کو بھی اپنے مالک کے فراق کا احساس ہوتا ہے، اور حضور کے ساتھ اس اونٹنی کو اتنا اٹیچمنٹ تھا کہ حضور کا انتقال ہوا تو اس کا احساس اس کو بھی ہوا، اور اس نے چارہ کھانا بند کر دیا 11 دن تک بیچارے. تو یہ سب چیزیں وہاں پر انہوں نے ہسٹوریکل یعنی ایسی سکھانے کے لیے ایجوکیشنل وہاں پر چیزیں رکھی ہیں. پھر وہاں وہ ایک کتاب بھی بیچ رہی تھی اتنی بڑی فوٹو والی، تو 250 ریال کی، بہت مہنگی. تو پھر ہم نے لی، تو وہ لایا ہوں میں، مجھے یاد رہے گا تو لے آؤں گا انشاءاللہ، گھر پر ہے. تو اس میں سب وہ فوٹو اور سب ڈیٹیل اور وہ سب دیے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ وہ زیارت میں ہم کو ساتھیوں کو اچھا لگا. ویسے وہ نارمل زیارت تو کرتے ہی ہیں، وہ بھی کرا دی تھی. پھر یہ میوزیم کی زیارت بھی ہوئی. آگے پھر ہم لوگ وہاں سے جب چلے ہیں مکہ شریف کے لیے، تو چونکہ مکہ شریف جانا تھا تو ہم نے احرام باندھ لیا عمرے کا، اور راستے میں بدر والے راستے سے ہم آئے. تو بیر روحا پر گئے، وہاں پر بیر روحا کا پانی بھی پیا. سب ساتھی پانی پی کے دیکھ رہے ہیں، کچھ کوچ والے بھی وہاں تھے. میں نے کہا یہ ایک پرانی مسجد ہے، اس کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے. تو ہم نے پانی پیا ہے تو وضو کر کے نماز بھی تو پڑھنا چاہیے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا وضو کرو، نماز پڑھو اس میں. تو پھر سب نے وضو کر کے، کیونکہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے مکہ شریف تو یہاں ٹھہرے تھے، اس کنویں کا پانی پیا تھا، اس میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا تھا، اور یہاں نماز بھی پڑھی تھی. میں نے کہا یہ برکتی جگہ ہے.
اٹریکشن ہے، کشش ہے، روحانیت ہے. تو وہاں ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ اور پانی پیا. ویسے بیر روحا کا پانی بے شک بہت صاف کلین، کنواں اب تک محفوظ نظر آتا ہے. اندر کنواں، اوپر انہوں نے جالی رکھ دی ہے میٹل کی میش تاکہ وہ گر نہ جائے. اندر دیکھ سکتے ہیں بہت ڈیپ کنواں ہے اور پانی پائپ کے ذریعے سے ادھر کھینچتے ہیں اور 4-5 نل بنے ہوئے ہیں تو اس میں لوگ ڈرم بھر کر کے لے بھی جاتے ہیں. تو اس میں پانی ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اب اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں زمزم سے. حالانکہ زمزم کی اہمیت ہے اور زمزم میں بھی حضور کا لعاب مبارک ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور تشریف لائے، بالٹی میں لے کر پانی پیا اور بچے ہوئے پانی میں اپنا لعاب ڈالا اور اس کو زمزم میں ڈالا کنویں میں، تو زمزم کے کنویں سے مشک کی خوشبو پھوٹی جب حضور کا لعاب مبارک والا پانی اس میں ڈالا گیا. تو زمزم میں بھی حضور کا لعاب مبارک ہے. تو اب کچھ لوگوں نے یہ بیر روحا کے پانی کو زیادہ اہمیت دے دی ہے زمزم سے. تو یہ میں نے وہاں ساتھیوں سے کہا کہ نہیں، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے، کوئی نئی بدعت سٹارٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ بھئی لوگ جو ہیں اسی کو لے کر کے جائیں اور زمزم کو اگنور کریں اور اس کو ترجیح دینے لگیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال پانی بہت صاف ستھرا، بہت میٹھا ہم نے پیا ہے، بہت میٹھا پانی. عام طور پر اتنا میٹھا لذیذ نہیں، لیکن بیر روحا کا پانی سرکار کی برکت سے، لعاب مبارک کی برکت سے میٹھا پانی تھا. پیا، نماز پڑھی وہاں، پھر ہم چل دیے، پھر بدر گئے. تو ظہر کی نماز ہم نے بدر میں مسجد العریش میں پڑھی. وہاں مسجد بڑی بنی ہوئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک لگایا گیا تھا اور رات کو حضور نے وہاں نماز پڑھی تھی، دعائیں مانگی تھی اور حضور کو پھر دعا قبول ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ فتح ہوگی. پھر وہ میدان بدر ہے وہ دیکھا اور وہاں شہدائے بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں. شہدائے بدر کا جو قبرستان ہے، پہلے ہم گئی تھی تو اتنی چھوٹی دیوار تھی، اب تو اتنی اونچی دیوار کر دی کوئی نظر ہی نہیں آتا، پوری دیوار بنا کے بلاک کر دی ہے. اصل میں کہتے ہیں لوگ وہاں جا کے بدعت کرتے ہیں، بدعت نہیں کرتے یہ لوگ، پتہ نہیں ان کو کیا بدعت سے کچھ ایسا ہو گیا ہے، ان کو کچھ الرجی ہو گئی ہے ہر چیز کو بدعت. وہ اصل میں وہاں کوئی آدمی گیا ہوا تھا تو وہ اس کی کوئی چیز گر گئی تو وہ لینے کے لیے اپنے شو لیس ٹھیک کرنے کے لیے یوں جھکا اور وہ ٹھیک کر رہا تھا تو کسی نے اس کا فوٹو کھینچ لیا اور اوپر بادشاہ کو بھیج دیا کہ یہ قبرستان کو رکوع کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے یہ قبرستان والوں کی. تو وہاں سے سختی آ گئی. تو اب وہ لوگ وہاں بہت سختی کرتے ہیں، کسی کو کھڑا بھی نہیں رہنے دیتے، بس میں سے باہر بھی نہیں اترنے دیتے. خیر وہاں سے ہم لوگ مسجد عریش میں نماز پڑھ کے شہداء کا جو مقبرہ ہے تو بس میں وہاں سے گزر کر بیٹھے بیٹھے ہی وہ اندر سے ہی سورہ فاتحہ پڑھ دیا اور ایثار ثواب کر دیا. فاتحہ پڑھ کر ہم نے قل هو اللہ شریف وغیرہ یاسین شریف پڑھ کر شہداء بدر کو. وہاں سے پھر ہم چلے تو راستے میں وہ حضرت آمینہ کا جو مزار ہے وہ دور سے مطلب وہاں سے گزرتے ہیں موٹر وے، ادھر جانے نہیں دیتے. ہمارے ڈرائیور تھے شوکت بھائی، بڑے اچھے آدمی تھے، وہی ہم کو لے گئے، انہوں نے ہمت دلائی تھی کہ چلو میں آپ کو لے جاتا ہوں ادھر سے. تو انہوں نے بتایا کہ ادھر رستہ انہوں نے بلاک کر دیا ہے، بڑے بڑے وہ بلاکس رکھ دیے تاکہ کوئی ادھر جائے ہی نہیں. اور وہ جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں تو اس طرف ابوا ہے اور حضرت آمینہ وہ دور سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، تو زیادہ دکھتا بھی نہیں ہے. تو ادھر جانا انہوں نے بند کر دیا ہے، وہی کہ بدعت کے نام. خیر وہاں سے پھر ہم مکہ شریف پہنچے. مکہ شریف میں الحمدللہ ایک ہفتہ رہے. تو اللہ کا شکر ہے یہاں بھی وہ جو موبائل مطاف برج ہے اور اس کو انہوں نے ڈسمینٹل کرنا شروع کر دیا تھا. تو ہم پہنچے اسی دن سٹارٹ ہوا. تو مطاف جو ہے بہت وہ حتیم کی سائڈ پہ ٹائٹ ہو گیا تھا، دوسری 3 سائڈ پہ کھلا تھا لیکن ایک سائڈ پہ یہاں کام شروع ہوا تھا تو یہاں بہت ٹائٹ ہو گیا تھا. تو جب طواف کرتے کرتے یہاں آئے تو بالکل جیسے گرائنڈنگ ہو رہا ہو اور اچھی خاصی پبلک تھی، خاص طور پر ایسٹر کی وجہ سے ہمارے انگلینڈ والے اچھے نظر آتے تھے. تو وہ الحمدللہ وہاں ہم نے سمجھیے کہ طواف وغیرہ بھی ساتھیوں نے کیا. ہمارے کینیڈا کے ساتھی ملے حافظ سعید صاحب، وہ طواف کر رہے تھے تو بہت خوش ہو گئے مجھے دیکھ کر. سلام کیا میں پیچھے سے، میں نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم حافظ صاحب کیم چھو. مولانا صاحب آپ کہاں سے آ گئے؟ میں کہا الحمدللہ میں بھی آیا ہوں. پھر کہ چلو اچھا ہوا آپ مل گئی مولانا صاحب. وہ طواف جو ہے اس کی 2 رکعت جو پڑھنی ہے تو طواف پورا کر کے فوراً پڑھنا ضروری ہے، یا اگر ہم 2-3 طواف پورے کر کے پھر اخیر میں 2 کر کے کر لیں تو بھی چل جاتا ہے. میں نے کہا افضل تو یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں.
لیکن چونکہ یہ بھیڑ بھاڑ ہے تو اگر آپ ایک طواف فنش ہو تو اس کا استلام کر کے دوسرے طواف کا استلام فوراً کر لیں اور وہ بھی کر لیں اور اخیر میں ساتھ پڑھ لیں 2 کر کے تو بھی گنجائش ہے، اجازت ہے اس کی. میں نے کہا چلو اچھا وہ مسئلہ معلوم ہو گیا. پھر کہنے لگے، میں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو بہت طواف ہو رہے ہیں، تو جب سے آیا ہوں اب تک میں نے 60 طواف کر لیا، میری وائف بڈھی نے 45 کر لی. کہنے لگے جی میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک سفر میں 50 طواف کرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے بھی 50 طواف کا ارادہ کیا تھا، اللہ پاک نے 50 سے زیادہ ہی کروا دیے. میں نے کہا ماشاء اللہ نصیب دار ہو، لیکن اس کو توفیق ہوتی ہے. تو یہ حقیقت میں یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے. اب مجھے اس وقت یاد نہیں آئی، لیکن میں جو ہے وہ کل پرسوں ایسے ہی کچھ اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ نکلا. تو اگست میں حج میں ہم جب گئے تھے تو اس وقت میں نے ترمذی کی حدیث میں نے خود ٹویٹر پہ رکھی تھی اور میں ہی بھول گیا تھا. تو حافظ صاحب کے کہنے سے پھر یاد آ گئی کہ اچھا یہ حوالہ بھی مل گیا کہ یہ ترمذی میں ہے کہ جو آدمی 50 طواف بیت اللہ کے کرے تو وہ اپنے گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا اس طرح صاف ہو جاتا ہے. تو پھر الحمدللہ سمجھیے کہ حافظ صاحب کے کہنے سے پھر میں نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا تو ہمارے یوسف بھائی کو بھی بیچارہ جوش آ گیا. تو رات کو سونے کے بجائے حرم شریف چلے جاتے تھے اور 6-7 طواف کر کے آتے تھے. کہتے تھے رات کو مطاف بہت خالی ہوتا ہے اور جلدی جلدی طواف ہو جاتا ہے اور لوگ کم ہوتے ہیں. تو یہ ہے سمجھیے کہ ہم تو کچھ زیادہ نہیں کر سکے، لیکن ہمارے جو تھوڑے بہت ساتھی تھے ماشاءاللہ ہم محنت کرتے تھے. ہمارے ساتھ مولانا قاسم صاحب تھے اپنے مینچسٹر سے، وہاں وہ مسجد نور کے سابق امام، وہ بیچارے کڈنی کے پیشنٹ ہیں، ڈائلیسس پر ان کو جانا پڑتا ہے. انہوں نے یہیں سے فون کر کے سب ارینجمنٹ کیا تھا. تو وہاں مدینہ شریف میں کنگ فہد ہاسپٹل میں اور یہاں مکہ شریف میں بھی، مدینہ شریف میں 2 دفعے گئے وہ ڈائلیسس کے لیے اور مکہ شریف میں 3 دفعے گئے. صبح کو جاتے تھے 2 گھنٹے اپنا ڈائلیسس کر کے آ جاتے تھے. اور باوجود اس بیماری کے ماشاءاللہ بڑی ہمت سے انہوں نے برابر سارے ارکان ادا کیے. اور ایسے بیماروں کو دیکھ کر اللہ کی مدد بھی بہت آتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بیر روحا اور بدر اور یہ پورا سفر جو ہے مولانا کی برکت تھی. کیونکہ مولانا سے میں نے پوچھا کہ مولانا کیا ارادہ ہے، چلیں گے؟ ہاں ہاں بالکل چلیں گے. تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ بیمار آدمی اتنی ہمت کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں ذرا سفر لمبا ہو جاتا ہے. یہ طریق الہجرت سے آئے تو آدمی 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، 5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ، اور اس میں 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ لمبا مشوار ہے. مگر مولانا نے ہمت کی، ہم نے بھی ہمت کر لی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح ہم 2 ہفتے وہاں ساتھیوں کے ساتھ گزار کر سمجھیے کہ واپس آئے. پھر یہاں 2-3 دن رہے. پھر ہمارے کانفرنس میں جانا تھا وہاں پر USA میں، واشنگٹن DC میں. وہاں علماء کا سمجھیے کہ اینیول ریٹریٹ تھا. پچھلے سال بھی انہوں نے ہم کو بلایا تھا تو اس سال بھی ہم کو بلایا. تو 60-70 علماء جمع ہوئے تھے. انہوں نے ٹرکش مسجد کرایہ پر لی تھی. مسجد کے اطراف میں ہال وغیرہ ہے. وہ اصل میں اس کی بھی ہسٹری ہے. وہ ٹرکش لوگوں کے پاس زمین تھی تقریباً 17 ایکڑز بن پڑی تھی، جھاڑ وہاڑ جنگل ونگل بنا ہوا تھا. انہوں نے سوچا کہ یار یہاں کچھ مسجد بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کتنا کاسٹ ہوگا، تو 200-300,000 $250,000 میں بن جائے گی. تھوڑا بہت چندہ جمع کیا. پھر ان کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے، لیڈر، وہ ٹرکی گئے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں سے ملے. تو میٹنگ تھی ہائی لیول کے لوگوں کی، تو اس میں یہ بھی چلے گئے. پھر ان سے کہا کہ ہم واشنگٹن DC میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، کچھ ہماری ہیلپ کر دو. کتنے پیسے چاہیے؟ تو وہ 2-3 لاکھ چاہیے. 3 لاکھ میں کام ہو جائے گا. 300,000. ہم کہا ٹھہرو، وہ سارے پلان لیے، میں ظہر بعد آپ کو ملوں گا، مجھے ٹائم دو. پریزیڈنٹ اردوغان صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے. تو وہ پریزیڈنٹ اردوغان سے گئے، ان کے سامنے وہ سارا اتنی بڑی زمین ہے اور اتنا یہ ہے اور مسجد بن سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی زمین ہے. انہوں نے کہا ان کو بولو کہ اس میں پورا پروجیکٹ تم سٹارٹ کرو اور ہم تم کو $100 ملین دیں گے. کیا تو اس میں انہوں نے بلو ماسک کی کاپی بنائی، منی بلو ماسک. اچھا، اور بہت بڑا کمپاؤنڈ، اس میں صحن اور گارڈن وغیرہ، اور اس کے ساتھ ایک طرف سوئمنگ پول، جکوزی، مساج سینٹر، اور دوسری طرف وہ پلے ایریا سارا.
तीसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल, चौथी तरफ बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, और 5वीं तरफ वो रहाइश के कमरे, ऊपर बिल्डिंग दारुल बन जाए ऐसा। और आगे उस तरफ उन्होंने 7 मकानात बनाए, और नीचे जो है 500 गाड़ियों के लिए कार पार्क बनाया है, तो अंडरग्राउंड। और वो कार पार्क में से हर जगह अलग अलग जाने का रास्ता, मस्जिद में जाने का ये रास्ता, और स्विमिंग में जाने का ये रास्ता, और उधर जाने का ये रास्ता, और घरों की तरफ जाने का ये रास्ता, और वो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्ले करने का जो एरिया है वहाँ का ये रास्ता। बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट वो अक्लमंदी से, तरतीब से, हुकमत से बनाया। बल्कि उसमें पैसे और ज़्यादा हो गए तो उन्होंने 10 मिलियन और दिए, फिर 10 मिलियन और दिए, और उसमें एक एक चीज़ टर्की से आई, सारा एक एक चीज़, खिड़की, लकड़ी, ये फला ढिमकना सब। और गुंबद ब्लू, जैसे ब्लू मॉस्क की गुंबद हैं वैसे ही एक बड़ा गुंबद बीच में, और छोटे छोटे गुंबद उसके इर्द गिर्द में, मीनारे भी वैसे ही लंबे, और बिल्कुल लगे सड़क मस्जिद बनाई है, बहुत खूबसूरत दिखती है। तो उसको उन्होंने समझिए कि लिया था, और कॉन्फ्रेंस हॉल अच्छा खासा बड़ा था, 200 आदमी बैठ सकें ऐसा, और प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हॉल, तो उसमें चेयर, सामने पोडियम, और वहाँ से सब ये। तो अभी 1 साल ही, पिछले साल अप्रैल में उसका ओपनिंग हुआ था, तो बिल्कुल नई मस्जिद है, ब्रांड न्यू। और इमाम भी वहाँ पर आए हैं टर्की से, इमाम अली करके हैं, तो बाकायदा उन्होंने इमाम भी वहाँ से भेजे। तो माशाल्लाह वही उनके एरिया था सलफियों का, और उसमें कट्टर हनफी मस्जिद बन गई, क्योंकि ये तो नमाज के बाद जिक्र भी करते हैं, सुभान अल्लाह, फिर सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़े, फिर हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम पूरा पढ़ते हैं। मगरिब बाद आमन रसूल से पढ़ते हैं, ईशा बाद हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा पढ़ते हैं। तो इस तरह उनका जो अपना तरीक़ा है, तो उस तरीक़े पर वो, तो हम भी बैठे बैठे सुनते रहते थे, आमीन आमीन कहते थे, वखीम अल-फातिहा, तो हम चुप रहे। तो दूसरे दिन कहा कि भाई जब अल-फातिहा कहे तो सूरह फातिहा पढ़ने का। अच्छा, तो फिर हमने भी सूरह फातिहा तो सूरह फातिहा पढ़ने का, और मरहूमीन को ईसाले सवाब करने का। तो वहाँ मस्जिद माशाल्लाह बड़ी शानदार, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कॉन्फ्रेंस भी अच्छा रहा, उलमा आए हुए थे, बैठे रहा, बातें हुई। असल तो सिर्फ मुलाकात है, बातचीत है। फजर बाद ज़िक्र मजलिस होती थी, बहुत लाइवली होती थी, और प्रोग्राम होते थे। ज़ोहर बाद जो है समझिए कि वो खेल कूद, सब कोई खेलने के लिए गया हुआ है, कोई उधर बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, फिर स्विमिंग के लिए गए, हम भी गए। हमको कहा चलो, मैं तो मैंने कहा सो जाने दुनिया का नहीं, चलो। तो हमको ले गए, कपड़े लाए थे हमारे लिए, तो हमको भी अंदर पानी में उतारा। फिर पानी में हम तो ऐसे ही बैठे बैठे थे, यार ना तो आजा नहीं, बैठे बैठे ज़रा रिलैक्स कर रहे थे कि फिर वो वॉलीबॉल गेम शुरू हो गई पानी में, तो पानी में गेम खेलना शुरू हो जाती है। मैंने कहा ये मौलवी सब कमेटी शमीटी का सारा टेंशन वेंशन छोड़ छाड़ के यहाँ गई, फिर जवान बन गए, और अपनी जवानी और तालिब इल्मिया का ज़माना सबको याद आ गया। तो माशाअल्लाह अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमको उन्वान दिया था मेथडोलॉजी ऑफ आवर अकाबिर, कि हमारे अकाबिर कौन थे और उनका तरीक़ा कार क्या था। तो अल्लाह के फजल करम से उसमें हमने समझाया कि अकाबिर कौन थे, और वो कैसे अकाबिर बने, और अल्लाह ने उनको नवाजा, और कैसे मकबूलियत और कैसे उनको अल्लाह पाक ने ऊँचे ऊँचे मकामात नसीब फरमाए। और हमने कहा अगर आप भी उनके तरीक़ पर चलोगे तो आने वाली नस्लों के लिए आप अकाबिर बनोगे। और मैंने कहा कि आपका US जो है बड़ा मुल्क है और दुनिया का लीडर है, तो यहाँ के उलमा को भी दुनिया का लीडर बनना चाहिए। यहाँ से आप नई नई जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करो, नए मेथड को यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, पुराना तरीक़ा नहीं छोड़ने का। जो हमारे अकाबिर की जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, वो प्रिंसिपल्स पकड़े रखने का। लेकिन कोई नया मेथड हो, आप अगर किसी को समझाने के लिए आईपैड को यूज़ करें और इस तरह से कंप्यूटर इस्तेमाल करें और नई नई तरकीबें इस्तेमाल करें और कंप्यूटर पर ड्राफ्ट वगैरह ब्लैक बोर्ड पर उस पर बना करके दिखाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और नया मेथड इस्तेमाल करो, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब वगैरह को इस्तेमाल करो, बाज़ मरतबा यूट्यूब के ज़रिए से बहुत से काम हो सकते हैं। तो आप जो हैं ये फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल वेबसाइट्स हैं, और इन चीज़ों को भी ज़राए को इस्तेमाल करो और इनके ज़रिए से कौम को नफ़ा पहुँचाओ। आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं और आपके ज़रिए दुनिया को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो
تو اس طرح سے الحمدللہ کچھ سمجھیے کہ اللہ پاک نے جو بات بجھا لی وہ ہم نے کہی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ پھر ہم رات کو وائٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے گئے، وائٹ ہاؤس بھی دیکھا، کیپٹل ہل بھی دیکھا۔ میں نے کہا یار یہ وائٹ ہاؤس میں تو سمجھا تھا بہت بڑا ہو گیا، تو یہ تو چھوٹا سا لگ رہا ہے۔ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب یہ تو باہر سے چھوٹا لگ رہا ہے، اندر بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس کے 1 2 3 ونڈو ادھر ہیں اور 1 2 3 ونڈو ادھر ہیں، 6 بیڈ روم ہیں اس کے۔ کہنے لگے نہیں ادھر سامنے سے ایسا لگ رہا ہے اس طرف۔ میں نے کہا تم جتنا بھی بولتے رہو نا، یہ ہمارے بکنگھم پیلس جیسا نہیں ہے، ہماری کوئین جو ہے، کوئین کا بکنگھم پیلس تو بہت بڑا ہے۔ خیر تو ایسے ہی ہم نے جو کیا، اور ایسے کیپٹل ہل جو ان کا سینیٹرز کا جو ہے وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہ جو گول گنبد جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ وائٹ ہاؤس کا نہیں، وہ کیپٹل ہل کا ہے۔ اور پھر وہاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، تو کہنے لگے جو ان کے جو ڈیلیگیٹس ہوں وہ سب یہاں ٹھہرتے ہیں۔ بہت زبردست سیکیورٹی تھی، بہت لوگ آئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، اور بھی جگہوں پر انہوں نے جاوید لے گئی، ہم کو دکھائے فلاں فلاں فلاں۔ تو بہرحال ویسے امریکہ تو امریکہ ہے، بہت ایڈوانس ہے، اور کیا کہنا۔ ہاں جی، کافی دلچسپ سوال۔ ہاں الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا گئی ہیں تو دیکھنا بھی چاہیے، یہ چیزیں بھی سیر کرنی چاہیے، فسیروا فی الارض فانظروا، تو اس پر ہم نے بھی عمل کیا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارا سفر جو ہے قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی مفید بنائے۔